بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج سے ہم انشاءاللہ العزیز تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کا وقت کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک صبح کی نماز کے وقت، یعنی صبح صادق کے بعد اور آفتاب نکلنے سے پہلے ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کون سے سال میں ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 570 برس گزرنے کے بعد 571 عیسوی میں، جس سال میں اصحاب فیل کا واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اصحاب فیل کون تھے اور ان کا واقعہ کیا تھا؟ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے ابرہہ نامی یمن کا گورنر تھا۔ اس کو یہ سوچا کہ خانہ کعبہ بیت اللہ کو معاذ اللہ گرا دے تاکہ اس کے یہاں کا نقلی کعبہ آباد ہو جائے۔ چنانچہ بہت سا لشکر، جس میں سینکڑوں ہاتھی تھے، لے کر مکہ پر چڑھائی کر دی۔ جب خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے مکہ میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کے ذریعے اس کے سارے لشکر کو ہلاک کر دیا۔ ابو رغال کون ہے اور اس کی قبر پر لوگ پتھر کیوں مارتے ہیں؟ جواب: ابو رغال قریش ہی کا ایک آدمی تھا۔ اس نے اپنی برادری سے خیانت اور دغا کر کے ابرہہ کو راستہ بتایا تھا۔ خدا نے اصحاب فیل کے ساتھ سب سے پہلے اسے مار ڈالا۔ اب اس کی قبر پر پتھر اس لیے مارتے ہیں تاکہ یاد رہے قومی غدار کی یہی سزا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے ایک نور دیکھا جس سے مشرق اور مغرب روشن ہو گئے۔ فارس کی آگ بجھ گئی جو 1000 سال سے آتش گدا میں برابر جل رہی تھی، جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ فارس کے بادشاہ کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا جس سے 14 کنکر گر پڑے، اور اس قسم کے اور بھی واقعات جو بڑی کتابوں میں درج ہیں پیش آئے۔ سوال: یہ کیسے ہوا؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جس کے حکم سے آگ چلتی ہے اور پانی بہتا ہے، نظر دیکھتی ہے، جس کے حکم سے دنیا کی تمام چیزیں کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب شریف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور والدہ محترمہ کا نام آمنہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والد محترم کی طرف سے سلسلہ نسب کیا تھا؟ جواب: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نضر بن مدع بن عدنان۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کیا تھا؟ جواب: محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد المناف بن زہرہ بن کلاب پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مادری اور پدری سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی اور نانی کے نام کیا تھے اور کس خاندان سے تھیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ اور نانی کا نام برہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دادیاں اور نانیاں خاندان قریش کے شریف اور معزز گھرانوں کی صاحبزادیاں تھیں۔ بے شک۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے مبارک کو بنو ہاشم یعنی ہاشم کی اولاد کہا جاتا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ کا نام کیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ کا نام قریش تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بہن بھائی تھے یا نہیں، اور چاچا تائے پھوپھیاں کتنی تھیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا در یتیم تھے، ماں باپ کے اکلوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 یا 12 چاچا تھے اور 6 پھوپھیاں تھیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس نے رکھا تھا اور یہ نام پہلے ہوا کرتا تھا یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش مبارک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد نے کتنی عمر پائی اور ان کی وفات کب ہوئی؟ جواب مشہور یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی عمر 24 برس ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے وفات پا چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی وفات کہاں ہوئی؟ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم نے کیا ترکہ چھوڑا؟ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم نے 5 اونٹ، 1 باندی جس کا نام ام ایمن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے کب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 4 یا 6 سال تک، پھر ان کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات کہاں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات ابوا گاؤں میں ہوئی۔ ابوا گاؤں کہاں واقع ہے؟ جواب ابوا گاؤں مکہ مدینہ کے درمیان میں واقع ہے۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ابوا گاؤں کیوں گئی تھی؟ جواب مدینہ طیبہ میں بنی نجار کے خاندان میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئی تھی۔ سوال والدہ کے وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ دار کون ہوا؟ جواب حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شروع کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی اور ذمہ دار ٹھہرے۔ سوال عبد المطلب کی پرورش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ رہے؟ جواب تقریباً 2 سال، پھر عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت کیا تھی اور عبد المطلب کی کتنی عمر تھی؟ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال 2 ماہ 10 دن تھی اور عبد المطلب کی عمر 140 سال تھی۔ سوال عبد المطلب کی حیثیت مکہ میں کیا تھی؟ جواب روپیہ اور پیسہ تو کچھ زیادہ نہ تھا، لیکن مکہ معظمہ کے بڑے سرداروں میں بہت بڑے معزز آدمی تھے۔ سوال عبد المطلب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ دار کون ہوا؟ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والد محترم۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کیوں کہتے ہیں؟ جواب امی ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو لکھنے پڑھنے سے واقف نہ ہو، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات تھی، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امی ہو گیا۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی کیوں رہے؟ جواب اول تو عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج ہی نہیں تھا، مکہ کے اتنے بڑے شہر میں بھی کل 5-7 آدمی ہی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنے والے وفات پاتے رہے، آپ نے یتیمانہ پرورش پائی، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی رہے۔ صحیح علم تو خدا کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھنے میں بظاہر چند فائدے معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، تمام دنیا کو ادب اور تہذیب سکھانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد صرف خدا ہی ہو، کوئی انسان نہ ہو۔ نمبر 2، جس طرح پرورش کے سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں باپ کے احسان سے آزاد رکھا گیا، اسی طرح تعلیم اور روحانی تربیت کے سلسلہ میں بھی کسی کا احسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے۔ نمبر 3، یہ بھی خیال نہ کیا جا سکے کہ فلاں شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم ہوگا، معاذ اللہ۔